اور لفظ بھی میں نے بتایا تھا، یاد ہے؟ لوٹ کر آنا، پلٹنا، رجوع کرنا، لوٹ کر آنا۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یقیناً وہ لوٹ کر پلٹ کر اللہ کی طرف آتے ہیں۔ متابا، کس طریقے سے آتے ہیں؟ جس طرح پلٹنے کا یا لوٹ کر آنے کا، رجوع کرنے کا، واپس آنے کا حق ہے، وہ حق ادا کرتے ہیں کہ توبہ بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف ایسے لوٹ کر آتے ہیں جس طرح لوٹ کر آنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے جی سر۔ صحیح۔ اچھا جی، تو آج پھر اس سے نیکسٹ سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 72 سے۔ محمد کامران ہے کلاس میں؟ محمد کامران، اور تیمور خان ہے؟ یس سر۔ کیا حال ہے تیمور خان، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ سر۔ بڑی لیٹ آئے ہیں کلاس میں، 15 منٹ ہو چکے ہیں کلاس سٹارٹ ہوئے۔ سر جی نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ اچھا، جو واپس جا رہا ہوں۔ کہاں گئے تھے نماز پڑھنے؟ مسجد گیا تھا سر۔ کتنے بجے ہوتی ہے جماعت؟ تو جماعت تو ہو گئی ہے سر، میں بات لیٹ ہو گیا۔ اچھا، لیٹ ہو جو پھر بھی مسجد جا کے پڑھتے ہو نماز؟ جی سر۔ اچھا، تو ویسے جماعت ہوتی کتنے بجے ظہر؟ اچھا جی، آیت نمبر 72 سورۃ الفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ والذین لا یشہدون الزور، والذین اور جو لا نہیں، یشہدون شہادت دینا، گواہی دینا، الزور جھوٹی، والذین اور جو لا یشہدون الزور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، والذین لا یشہدون الزور اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا اور جب مروا وہ گزرے، باللغو بھی ساتھ لغو بہودہ، وَإِذَا اور جب مروا وہ گزرے، باللغو بہودہ بات کے پاس سے، مروا گزرے، کراما شریفانہ، وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما اور جب بےہودہ بات کے پاس سے، بےہودہ چیز کے پاس سے گزرے تو شریفانہ گزر جاتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، والذین اور جو لا یشہدون الزور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، والذین لا یشہدون الزور اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مروا باللغو اور جو بےہودہ چیز کے پاس سے گزریں، مروا کراما تو شریفانہ انداز میں گزرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے رحمان کے بندوں کی یعنی عباد الرحمن کی دو صفات کو بیان فرمایا ہے، جس کے اندر پہلی صفت یہ ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں، جھوٹی شہادت نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ والذین لا یشہدون الزور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اور جو لا یشہدون الزور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی شہادت نہیں دیتے۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے اجتناب کرتے ہیں۔ آیت کے جو الفاظ ہیں لا یشہدون الزور، تو اس کے معنی کے اندر بہت وسعت پائی جاتی ہے۔ ایک تو اس کا عام معنی ہے جس کے مطابق یہاں مومنین کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو اس کے ڈائریکٹ الفاظ کے معنی ہے، یشہدون شہادت دینا، زور جھوٹی شہادت نہیں دیتے، تو یہ اس کے عام معنی ہے۔ لیکن جو اس کے خاص معنی ہے اس سے مراد یہ ہے
کہ وہ کفر و شرک، جہلانہ عادات و رسوم، دھوکہ دہی، کام تولنا، غلط طریقوں سے کسی کا مال ہتھیانا، غرور و تکبر، یہ جتنی بھی خرافات ہیں اور گناہ کے کام ہیں ان سے وہ بچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ رحمان کے بندے جو ہیں، جو عباد الرحمان ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے اور جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے۔ تو جھوٹی گواہی سے مراد کیا ہے؟ کہ جھوٹ بول کر کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا، کہ کوئی دو فریق ہیں تو ان دونوں فریقوں کے درمیان جھوٹی گواہی دے کر کسی دوسرے فریق کو فائدہ پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے نہ تو جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یعنی جھوٹی گواہی دے کر کسی دوسرے فریق کو ناجائز فائدہ، ناحق فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں اس چیز کی ممانعت ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے بھی یہ صفت بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے نہ تو جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جو بےہودہ باتیں ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو نہ تو وہ خود کسی بےہودہ مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں، نہ ہی کسی بےہودہ کام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی کہیں پر بےہودہ کام ہو رہا ہو تو اس کو دیکھتے ہیں یا اس کا حصہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، کہ جو گزرتے ہیں بےہودہ چیز، بےہودہ کام کے پاس سے، تو کس طریقے سے گزرتے ہیں؟ نہ اس کا حصہ بنتے ہیں اور نہ ہی اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ مروا کراما، شریفانہ انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی دو صفات ہیں، پہلی یہ کہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور دوسری یہ کہ بےہودہ کاموں میں حصہ نہیں لیتے بلکہ وہاں سے شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، والذین، اور جو اذا جب ذکروا نصیحت کی جاتی ہے، ذکروا یاد دلایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، بی آیات، بی کا مطلب ساتھ آیات، آیات ربہم ان کے رب کی، والذین، اور جو اذا ذکروا جب انہیں یاد دلایا جاتا ہے، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بی آیات ربہم ان کے رب کی آیات کے ساتھ، لم نہیں یخروا وہ گر پڑتے، علیہا اس پر، علا پر، ہا اس، علیہا اس پر، سمن بہرے، وا اور عمیانا اندھے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب ان کو ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے اور جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا تو وہ اس پر نہیں گر پڑتے، سم و عمیانا بہرے اور اندھے ہو کر، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا تو وہ اس پر نہیں گر پڑتے، سم و عمیانا بہرے اور اندھے ہو کر، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ تو اس کے اندر عباد الرحمن کی 11ویں صفت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ کون سی صفت ہے؟ کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ آیات الہی پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ذکر کو بیان فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عباد الرحمن کی یہ صفت ہے، یہ نشانی اور خوبی ہے کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں، جب ان کو ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان رب کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ غور و فکر کرتے ہیں اور اندھے ہو کر، بہرے ہو کر ان پر نہیں گر پڑتے۔ بہرے اور اندھے ہو کر گر پڑنے سے مراد کیا ہے؟ کہ بغیر غور و فکر کے کہ یہ بندہ سوچے کہ ان کے رب کی طرف سے یہ آیات نازل شدہ ہیں تو وہ اس پر منو عن عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی یہ صفت بیان نہیں کی بلکہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ رحمان کے بندوں کی جو صفت ہے، جو خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ ایون ان کے رب کی آیات ہوتی ہیں اور ان سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر بھی غور و فکر کرتے ہیں اور اندھے اور بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سی جگہوں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے
قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، قفل پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن و سنت پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آیت ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ تو کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوتا تو لازماً اس میں بہت سے اختلاف پائے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے تو اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، کہ جب وہ قرآن پر غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو غور و فکر کریں گے تو کیا ہوگا، ان کی ذہن میں یہ بات جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ تو ایسی ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہو سکتی ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ زمین کے اندر نشانیاں ہیں، جب تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے کس طرح کے اجناس اگاتے ہیں، پھل پھول سبزیاں اگاتے ہیں۔ تو یہ انسان کا ایمان اور عقیدہ اسی وقت پختہ ہوگا جب انسان غور و فکر کرے گا اور یہ سوچے اور سمجھے گا کہ یہ مٹی ہے تو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے طرح کی اجناس کو اگاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، کہ انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر اور ان اشیاء پر جو اللہ نے بنائی نگاہ ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائی اور اس پر جتنی دیگر اشیاء بنائی تو ان پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے ان پر نگاہ ڈالو، ان پر غور و فکر کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے قل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل سیروا فی الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے سیروا فی الارض کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ، کہ اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اسے دوسری اٹھاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کا اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر نکلو، زمین پر سیر کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کائنات کا نظم و نسق چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی رحمان کے بندوں کی یہ خوبی بیان فرمائی ہے کہ رحمان کے بندے اپنے رب کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اندھے اور بہروں کی طرح اس پر نہیں گر پڑتے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، والذین، اور جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، حب عطا فرما، لنا ہمارے لیے، والذین یقولون اور جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، حب لنا ہمیں عطا کر، ہمارے لیے عطا کر یا ہمارے لیے بخش دے، من سے ازواجنا، ازواج زوج کی جمع زوج بیوی، ازواج بیویاں، نہ ہماری، ازواجنا ہماری بیویوں سے، اور ذریاتنا ہماری اولادیں، ذریات اولادیں، نہ ہماری، وذریاتنا اور ہماری اولادیں، والذین یقولون اور جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے عطا کر یا بخش دے، قرۃ ٹھنڈک، اعین آنکھیں، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا وا کا مطلب اور، اجعل بنا، نہ ہمیں، وجعلنا اور ہمیں بنا، للمتقین متقین کے لیے، اماما پیشوا یا امام، والذین یقولون اور جو کہتے ہیں، ربنا حب لنا اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، من ازواجنا وذریاتنا ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا، والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں متقین کا امام اور پیشوا بنا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی 12ویں صفت کو بیان فرمایا ہے
اور وہ صفت کیا ہے کہ اہل و عیال کے لیے نیکی کی دعا ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال سے متعلق اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہاں پر بلا شبہ ایمان، عمل صالح اور نیکی اور تقوی مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر و فاجر جو ہیں وہ اہل و عیال کے لیے مال طلب کرتے ہیں، دنیاوی چیزیں طلب کرتے ہیں، لیکن جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ مومن کی آنکھ کی ٹھنڈک کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے دنیاوی کامیابی اور خوشحالی کی دعا خلاف تقوی ہے، بلکہ قرآن مجید نے قرآن جو ہے دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش کرنے سے منع کرتا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت اور خوبی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو اس سے مراد آنکھوں کی ٹھنڈک سے ایمان اور عمل صالح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کرو، کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا حصہ حاصل کرنے پر کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف آخرت کی فکر کرو اور دنیا کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو اور آخرت کے لیے بھی اللہ سے طلب کرتے رہو۔ لیکن چونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، تو اس وجہ سے جو ایمان والے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، وہ اللہ سے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے ایمان اور عمل صالح طلب کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور عمل صالح عطا فرما، کہ وہ آپ پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کریں، تو اس سے رحمان کے بندوں کو کیا ہوگا؟ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی یہ خوبیت یہاں پر بیان فرمائی، یہ صرف بیان فرمائی کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے نیکی اور تقوی کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری کیا ہے؟ وجعلنا للمتقین اماما، کہ متقین کی پیشوائی کی دعا کرنا۔ پیشوا کسے کہتے ہیں؟ امام، سردار کو کہتے ہیں، سرداری کو کہتے ہیں، امامت کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں متقین کا امام بنا، پیشوا بنا، کہ نیک لوگ جو ہیں وہ نیک امام جو ہے یا نیک لوگوں کو ہی پیشوائی اور امامت میسر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کا پیشوا بنا، امام بنا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم خود کو دوسروں سے بڑھ کر متقی بنائیں، اور پھر اس طرح تقوی میں جب دوسروں کی امامت ہمیں حاصل ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان خود بھی تقوی کا حامل ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے اور وہ متقین کا سردار ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ متقین بنتے ہیں، متقین میں شمار ہوتے ہیں، تو ان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اور رحمان کے بندوں کی یہ خوبی اور صفت بیان فرمائی کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ متقین کی پیشوائی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو اس کی دو وجہ، پہلی وجہ یہ کہ خود بھی متقین کا امام وہی بنے گا جو خود سب سے زیادہ متقی ہوگا، تو وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ خود سب سے زیادہ متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دل کے اندر آتا ہے، نیکی کا شوق آتا ہے، گناہ سے نفرت آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ متقین کا پیشوا بن جاتے ہیں تو متقین کا پیشوا بننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کی وجہ سے دوسرے لوگ متقین میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ثواب اس شخص کو ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ متقین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی یہ دو صفات بیان فرمائی کہ پہلی یہ کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے نیکی کی دعا کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ وہ متقین کی پیشوائی کی، امامت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اولئک، یہ لوگ یا وہ لوگ، یجزون، جزا دیے جائیں گے، الغرفۃ، بالا خانہ، بما، ساتھ جو، صبروا، انہوں نے صبر کیا، اور یلقون، ان کا استقبال کیا جائے گا، فیہا، اس میں، فی میں، ہا اس، فیہا اس میں، تحیتاً دعا، وسلاماً اور سلام۔ اولئک یجزون الغرفۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بالا خانے جزا کے طور پر دیے جائیں گے، بما صبروا، اس کے ساتھ جو انہوں نے صبر کیا، ویلقون فیہا، اور اس میں ان کا استقبال کیا جائے گا، تحیتاً وسلاما، دعا اور سلام کے ساتھ۔ خالدین، رہیں گے، مقیم رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ٹھہریں گے، فیہا اس میں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ مقیم رہیں گے۔ حسنت،
کیا ہی خوب جگہ ہے، کیا ہی اچھی جگہ ہے، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، ومقامن اور رہنے کی جگہ، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت کیا ہی اچھی ہے، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، ومقامن اور بسنے کی یا رہنے کی جگہ، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کی جزا کے طور پر بالاخانے پائیں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور اس میں ان کا استقبال دعا و سلام کے ساتھ کیا جائے گا، خالدین فیہا اس میں مقیم رہیں گے، حسنت مستقر و مقاما وہ کیا ہی خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بسنے کی، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کے طور پر، صبر کے انعام کے طور پر جنت کے بالاخانے جزا کے طور پر پائیں گے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا وہ جنت کے بالاخانے جزا کے طور پر پائیں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور اس میں ان کا دعا و سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقر و مقاما وہ کیا ہی خوب جگہ ہے ٹھہرنے اور رہنے کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے صبر کے پھل کو بیان فرمایا ہے کہ رحمان کے جو بندے ہیں جن کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات بیان فرمائی ہیں، تو ان کی صفات بیان کرنے کے بعد اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے صبر کے پھل کو بیان فرمایا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، وہ چونکہ صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں یعنی عباد الرحمن ہیں، ان کو کیا انعام ملیں گے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا کہ انہوں نے جو صبر کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کے انعام کے طور پر یجزون الغرفۃ جنت کے بالا خانے انہیں جزا کے طور پر دیے جائیں گے، اور کس طریقے سے دیے جائیں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا کہ صرف جنت کے بالا خانے انہیں مل نہیں جائیں گے بلکہ وَيُلَقَّوْنَ ان کا استقبال کیا جائے گا، فِيهَا ان جنت کے بالا خانوں میں، تَحِيَّةً وَسَلَامًا دعا اور سلام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عباد الرحمن کے انعام کو ذکر کر رہے ہیں کہ عباد الرحمن کی جزا کیا ہوگی، عباد الرحمن جو کہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عباد الرحمن جو صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں جنت کے بالا خانے انعام کے طور پر عطا فرمائیں گے، اور نہ صرف جنت کے بالا خانے انہیں عطا کیے جائیں گے بلکہ ان کے اندر ان کا شایان شان استقبال کیا جائے گا۔ استقبال کس طرح ہوگا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا دعا و سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور یہ استقبال کون کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان رحمان کے بندوں کا استقبال کریں گے اور دعا و سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی چیز جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ خالدین فیہا وہ جو بالا خانے ملیں گے وہ عارضی نہیں ملیں گے۔ اس دنیا کے اندر انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عباد الرحمن کو جنت کے بالا خانے دینے ہیں اور جن کے اندر استقبال ہوگا وہ جنت کے بالا خانے کتنے عرصے کے لیے ملیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا کہ وہ جنت کے بالا خانے ایسے ہیں کہ جن کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدینہ کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرنا، رہنا، مقیم رہنا۔ خالدین فیہا تو خالدین فیہا کا مطلب ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقر و مقاما اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے بالا خانوں کی خوبی بیان فرمائی کہ وہ کیسے ہوں گے جنت کے بالا خانے، حسنت تو حسنت کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی اچھی جگہ، کتنی اچھی جگہ ہے، مستقرن و مقاما ٹھہرنے اور رہنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی جزا کو بیان فرمایا کہ وہ جو صبر کرتے ہیں انہوں جنت کے بالا خانے انعام کے طور پر ملیں گے، اور پھر کیا بتایا کہ جنت کے بالا خانے ملیں گے کس طریقے سے، وہ داخل کس طرح ہوں گے جنت کے بالا خانوں میں، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا وہ دعا و سلام کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں داخل ہوں گے، ان کا استقبال جو ہے دعا و سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ پھر بتایا خالدین فیہا کہ جنت کے بالا خانے عارضی نہیں ہوں گے بلکہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر بتایا حسنت مستقر و مقاما کہ وہ کتنی ہی اچھی جگہ ہے ٹھہرنے اور رہنے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بہت ہی اچھی جگہ ہے ٹھہرنے اور رہنے کی۔
اس کے بعد اگلی آیت ہے قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بول دیجئے، ما نہیں، یعبأ پرواہ کرتا، بکم بھی ساتھ کم تمہاری. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ما نہیں، یعبأ بکم پرواہ کرتا تمہاری، یعبأ بھی پرواہ کرتا کم تمہاری، یعبأ بکم پرواہ کرتا تمہاری، ربی میرا رب. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ما یعبأ بکم ربی میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، لو اگر لا نہیں، لولا اگر نہیں، دعاؤکم تمہاری دعا، تمہاری پکار، فقد پس تحقیق، کذبتم تم نے جھٹلایا، کذبا جھٹلانا، تم نے، کذبتم تم نے جھٹلایا، فسوفا فا کا مطلب پس، سوفا عن قریب، یکون ہوگا، لزاما چمٹنے والا عذاب. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم اگر تم اسے اپنی دعاؤں میں نہیں پکارو گے، فقد کذبتم پس تحقیق تم نے جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما پھر عن قریب تمہیں چمٹ جانے والا عذاب ہوگا. قل ما یعبأ بکم ربی بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم اگر تم اسے نہیں پکارو گے تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، فقد کذبتم پس تحقیق تم نے جھٹلایا، فسوف یکون لزاما سو عن قریب تمہیں چمٹ جانے والا عذاب ہوگا. قل کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس سے نہیں پکارو گے، فقد کذبتم پس تحقیق تم نے اسے جھٹلایا یا تم جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما پس تمہیں چمٹ جانے والا عذاب ہوگا. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی محتاج نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یعبأ بکم ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. لیکن کس صورت میں پرواہ نہیں؟ لولا دعاؤکم اگر ہم اپنی دعاؤں میں، اپنی پکار میں اللہ کو نہیں پکاریں گے، اگر ہم اپنی حاجات میں اللہ کو نہیں پکاریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے، اپنی حاجات کسی اور سے پوری کروائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے. کیا بتانا ہے؟ ما یعبأ بکم ربی کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، نہ رب کو کسی کی ضرورت ہے، نہ رب کسی کا محتاج ہے، اور نہ ہی رب کو تمہاری کوئی پرواہ ہے. وجہ کیا ہے؟ لولا دعاؤکم اگر تمہاری پکار میں وہ رب نہیں ہوگا، اگر تم دعاؤں میں اپنے رب کو نہیں پکارو گے، اگر تمہاری پکار میں وہ رب نہیں ہوگا، کسی اور کو تم پکارو گے، کسی اور سے دعائیں کرو گے، کسی اور سے اپنی حاجات طلب کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بتا دو کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد کذبتم کہ ایسے لوگ جو اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے پکاروں کے اندر اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، تو کیا ہے؟ فقد کذبتم پس تحقیق تم نے جھٹلا دیا. کہ وہ لوگ جو اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ کو اپنے حاجات کے اندر نہیں پکارتے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ فقد کذبتم انہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا ہے. اور جو اللہ کو جھٹلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسوف یکون لزاما کہ جو اللہ کو جھٹلائے گا اس سے کیا ہوگا؟ عن قریب چمٹ جانے والا عذاب ہوگا. کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے اور عن قریب اس کو وہ عذاب ہوگا. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو
مخاطب کیا ہے کہ جو لوگ اپنی پکاروں کے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، جب ان کو حاجات ہوتی ہیں تو حاجات اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجات کو پورا کرنے والا ہے، تمام چیزوں کا عطا کرنے والا، عزت ذلت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، رحم کرنے والا، جتنی بھی صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کا عطا کرنے والا ہے، کیونکہ ہمارا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا داتا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے پھر تو ٹھیک ہے، اگر اللہ سے طلب نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر ان کی دعاؤں کے اندر، ان کی پکاروں کے اندر میں نہیں ہوں گا تو ان کو بتا دو کہ ما یعبؤ بکم ربی، کہ میرے رب کو تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں، پھر تم جاؤ جو مرضی کرو، جس کو مرضی پکارو، کیا ہوگا؟ فقد کذبتم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما، اور جو اللہ کو جھٹلا دیتا ہے تو اس کو ان قریب اللہ تعالیٰ چمٹ جانے والے عذاب میں مبتلا فرما دیں گے۔ آ گئی سمجھ؟ یس سر۔ کوئی مسئلہ؟ یس سر۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی نہیں؟ خالدین کا معنی بتا دیں۔ کیا کہا ہے فائقہ؟ سر آپ بتایا ہمیشہ ہمیشہ، سر خالدین کا سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بولنے ذرا، کیا کہہ رہی ہیں؟ سر آپ نے ہمیشہ ہمیشہ بتایا، یہاں پہ سر خالدین یہاں پہ کا ہمیشہ ہمیشہ نہیں لکھا ہوا، یہ خالدین کا سر یہاں پہ مطلب ہے، آپ والی جو بک ہے اس کے اندر لکھا ہے مقیم رہیں گے، ٹھہرے رہیں گے، بعض کے اندر لکھا ہوا ہے رہیں گے، بعض کے اندر لکھا ہے ہمیشہ رہیں گے، تو اس کے تمام میننگ ہے، کیونکہ وہ اخروی زندگی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ہمیشہ ہمیشہ لکھا نہیں بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو بالا خانے انعام کے طور پر دینے ہیں تو بالا خانے واپس تو نہیں لیں گے۔ تو یہ ہمارا بطور مسلمان بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو جزا و سزا ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو وہاں پر جو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے، جنت کے بالا خانے عطا کریں گے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی ہوں گے، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہی انسان کو رہنا ہے۔ اوکے سر۔ آگے سمجھ؟ جی سر۔ اچھا